فصل فی ثواب من قضى حوائج الناس، لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 885 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمر کون ہے؟ عن عبد اللہ بن عمر ابن الخطاب، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، جو مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ پھر فرماتے کیسا بھائی ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ اپنے بھائی کو ظلم کے حوالے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بھائی پہ ظلم ہو رہا اور آپ انجان بیٹھے ہوئے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ ظلم کرنا، نہ سامنے والے پر ظلم ہو رہا تو اس کو دیکھ کر انجان اور خاموش ہو جانا، جو اس کے لیے کر سکتے ہیں کرنا۔ پھر فرماتے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو آدمی اپنے بھائی کے کام آتا ہے اس کے ضرورت کے ٹائم، اس کے مشکل وقت میں، اس کی ضرورت پر جو انسان اپنے بھائی کے کام آتا ہے تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ بها کربتا من کربات القیامہ، کربات یوم القیامہ۔ اور فرماتے ہیں ومن فرج عن مسلم کربتا، جو کوئی اپنے مسلم بھائی کو کسی مشکل سے نکالتا ہے، کوئی بھائی قرض میں آ گیا ہے، کوئی کیس میں آ گیا ہے، کوئی پرابلم میں آ گیا، کوئی جھگڑے میں آ گیا، پرابلم آتی، دیکھو زندگی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتی ہے، لغزشیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بھائی کسی مصیبت میں پھنس گیا اور وہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کیا، جو کوئی اپنے مسلم بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی جو اپنے بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے اس کے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرما دے گا۔ قیامت کے دن کی مصیبتیں بڑے خطرناک ہوتی ہے، دنیاوی مصیبت کچھ نہیں ہوتی ہے، دنیا کی مصیبت تو ایک سایہ ہے، جیسے یہاں کی نعمت ایک سایہ ہے، یہاں کی نعمت حقیقت نہیں ہے نا، جو چیز حقیقت ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، نعمت ارے بڑی اچھی ہے کہتے ہیں، سال دو سال کے بعد وہ چیز رہتی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہاں پر صحت بھی آتی ہے چلے آتی ہے، وقت بھی آتا چلے آتا، پیسہ بھی آتا چلے آتا، تو یہاں کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، وہاں کی چیزیں پرماننٹ ہوتی ہیں قیامت کے۔ فرماتے اگر تم یہ ٹیمپروری مصیبت کسی سے آپ دور ہٹائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی جو خطرناک مصیبت ہو سکتی ہے ان مصیبتوں سے ایک مصیبت ہٹا لے گا۔ جتنے آپ اپنے بھائی کے کام دنیا میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے آسانیاں قیامت کے دن فرمائے گا۔ پھر فرماتے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے، کسی کی غلطی، کسی کا کمزوری، کسی کے اندر جو کمی رہتی ہے، اگر کوئی کسی کی کمزوری اور عیب کو چھپا دے، عیب کو چھپانا چاہیے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہو گیا تو پہلے تو یہ تھا، پہلے بہت زیادہ تھا یہ، کیونکہ کیا کہتے ہیں سوشل انٹریکشن زیادہ تھا پہلے دور میں، 70 80 کے اور 90 کے دہے میں، یہ 70s 80s 90s 2000 کے بعد بھی تھوڑا یعنی کسی حد تک زیادہ ہی رہا، لوگ زیادہ آپس میں ملتے تھے، تو کسی کے بارے میں معلوم ہوگا تو اس کے کان میں بولو، اس کے کان میں بولتا، اس کے بارے میں بولتا، اس کو تو بے عزت کر کے رکھیں گے، اس کی تو کھول کے رکھ دوں گا پورا، اس کے جو ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل آ گیا واٹس ایپ، آج کل آ گیا فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا سوشل انٹریکشن کے جو اپلیکیشنس آ گئے ہیں، تو کسی کی اگر عیب مل جائے تو فوراً ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو معلوم ان کے گھر میں ایسا ہوا کرتے، ارے آپ کو معلوم وہ جو ہوا نہیں وہ ان تھا کہتے، وہ ان تھی کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی خرابی معلوم ہوئی، ہم سابق میں ایک حدیث شریف پڑھ چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی دکھی تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، جیسا آئینہ آپ کی خرابی صرف آپ کو ہی دکھاتا ہے اور آپ اس کو صحیح کر لیتے ہیں، تو مسلمان اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اپنے بھائی میں کوئی کمزوری نظر آ گئی آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اصلاح کریے، اور اصلاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اس کو ٹام مت کریے، اس کی دھوم مت مچائیے، ہر طرف اس کو پھیلائیے مت، بلکہ اس کو چھپا دیجئے، اس کے عیب کو چھپا دیجئے۔ یاد رکھو جب تک انسان کا عیب چھپا ہوا رہتا ہے اس وقت تک اس میں اصلاح آنے اور سدھرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی
جھوٹ بولتا ہو یا آدمی کوئی غلط کرتا ہو، آپ اس کی بات کو وہیں پر دبا دو اور اس کو انکریج کر کے لے کے چلو، نہیں نہیں بھائی انہوں تو جھوٹ بولتے ہی نہیں، نہیں انہوں تو اچھا کام کرتے نہیں، تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ایک اندر خیال آنے لگتا ہے کہ لوگ میرے کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں اور میں خراب ہوں، تو وہ ایک اصلاح کا راہ رہتا ہے۔ لیکن جب سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہے، فاسق ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، فلاں ہے، جب سب کے سامنے اس کو بے عزت کر دیں گے تو وہ بولتا ہے ویسے بھی میری عزت تو ہے ہی نہیں، تو سب کے سامنے بیٹھ کے میں شراب پیوں گا۔ اب ٹھیک ہے، تو جتنا انسان کے اوپر سے پردہ ہٹتے جاتا ہے اتنا اس کو گناہوں سے شرم ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی کا عیب اگر آپ کو نظر آئے، اصلاح کی کوشش کرنا، اس کو چھپا کر۔ اصلاح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس عیب کو پھیلانا نہیں، اس عیب کو پھیلانا نہیں۔ بعض عیب تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پھیلانے پر بڑی گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہاں پر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرمایا۔ بہرحال بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب اس کو پتہ چل جائے، اس کو ڈھانک دے، اس کو چھپا دے، اس کو کسی سے بیان نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ڈھانک دے گا۔ یاد رکھو، آپ لوگ کے کان میں بولو، لوگ کو جا کر مل کر بولو، آپ سوشل میڈیا پر ڈالو، آپ ٹی وی چینل پر ڈال دو آپ اس کو، لیکن آپ کسی کے عیب کو اتنا زیادہ نہیں اچھال سکتے جتنا عیب اگر قیامت کے دن اچھل گیا تو اچھل جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن سارے انسان کھڑے ہوں گے اور آپ بڑے اپنے آپ کو نیک اور اچھے دنیا میں سب کے سامنے بتائے ہوئے رہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک ذرہ، ایک ایک عمل، ایک ایک ایکشن کھل کر آئے گا۔ اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے عیب پر اور میرے عیب پر اگر پردہ نہیں ڈالا تو جتنے انسان کھڑے ہیں سب کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر تو یہ بڑے نیک بتاتے تھے، دیکھو ان کی حقیقت تو یہ ہے، دیکھو پردے کے پیچھے ان کے کارنامے یہ ہے، دیکھو انہوں چھپ کے یہ کام کرتے تھے۔ ایسی ذلت ہوگی وہاں پر تو 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ آدمی نہیں دیکھیں گے، پورے انسان دیکھیں گے وہاں پر۔ اگر وہ اس دن چاہتے ہیں کہ اپنے عیب لوگوں کے سامنے نہ اچھلے، بے عزت ہونے سے اس دن اگر بچنا ہے تو یہاں پر لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو، اور ان کے اندر اگر عیب پتہ بھی چل جائے تو ان کو چھپانے کا کام کرو۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ متفق علیہ۔